بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ صفین اسلام کی تاریخ میں ایک اہم جنگ ہے جو 37 ہجری 657 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی۔ یہ جنگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد امت میں پیدا ہونے والے اختلافات کا نتیجہ تھی اور خلافت راشدہ کے آخری دور کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، لیکن حضرت معاویہ جو اس وقت شام کے گورنر تھے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ اس وقت امت کو متحد کرنا زیادہ ضروری ہے اور قاتلوں کو بعد میں سزا دی جائے گی۔ یہ اختلافات شدت اختیار کر گئے اور دونوں اطراف کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں کوفہ کی حمایت حاصل تھی، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ ان اختلافات کا نتیجہ جنگ صفین کی صورت میں نکلا۔ جنگ صفین کا میدان شام اور عراق کے درمیان فرات کے قریب صفین کے مقام پر تھا۔ دونوں طرف سے افواج نے صفین میں اپنے کیمپ قائم کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج عراق سے تھی، جبکہ حضرت معاویہ کی فوج شام سے آئی تھی۔ دونوں افواج کی تعداد ہزاروں میں تھی اور کئی اہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت عثمان کی شہادت نے امت کو تقسیم کر دیا۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کی کوششوں نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو فوری طور پر سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ خلافت کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، لیکن حضرت معاویہ نے ان کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ علاقائی حمایت۔ شام اور عراق کے لوگوں کے درمیان پہلے سے اختلافات موجود تھے جو اس جنگ میں شدت اختیار کر گئے۔ دونوں فریق کئی مہینوں تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے۔ ابتدائی طور پر سفارتی کوششیں کی گئی تاکہ جنگ کو روکا جا سکے، لیکن یہ ناکام رہی۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز 1 صفر 37 ہجری کو ہوا۔ جنگ صفین میں کئی چھوٹے بڑے مارکے ہوئے۔ دونوں فریق کی افواج نے بہادری سے لڑائی کی۔ یہ جنگ تقریباً 110 دن تک جاری رہی۔ جنگ کے دوران بعض اوقات حالات شدت اختیار کر لیتے اور کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے لڑائی رک جاتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ابتدائی طور پر فرات کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے زبردست حملہ کر کے پانی تک رسائی حاصل کی، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو عام کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کو بھی اس کا استعمال کرنے سے نہ روکا۔ جنگ کے دوران کئی شدید مارکے ہوئے جن میں دونوں طرف کے کئی بہادر سپاہی شہید ہوئے۔ جنگ کی شدت کے دوران کئی بار فریقین کے اہم کمانڈرز آمنے سامنے آئے۔ جنگ کے آخری مراحل میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج غالب آ رہی تھی، حضرت معاویہ کے مشیر عمرو بن العاص نے قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کرنے کا مشورہ دیا۔ اس اقدام کا مقصد مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانا اور جنگ کو روکنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے کچھ لوگوں نے اس پر زور دیا کہ جنگ روک دی جائے اور ثالثی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید کے نیزوں پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ نے جنگ جاری رکھنے کا مطالبہ کیا، جبکہ دوسرے نے ثالثی کو قبول کیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالثی پر راضی ہونا پڑا۔ دونوں فریق نے فیصلہ کیا کہ ثالثی کے ذریعے
مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی طرف سے عمرو بن العاص کو ثالث مقرر کیا گیا، تاہم ثالثی کا عمل نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا۔ دونوں فریق اپنے موقف پر قائم رہے اور امت میں اختلافات مزید بڑھ گئے۔ جنگ صفین نے امت مسلمہ کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حامی تھا، جبکہ دوسرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے ایک گروہ نے ان کی قیادت سے اختلاف کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ گروہ خوارج کہلایا اور انہوں نے اپنی علیحدہ تحریک شروع کی۔ اس جنگ نے خلافت راشدہ کے نظام کو کمزور کر دیا اور امت میں سیاسی استحکام ختم کر دیا۔ جنگ صفین اور اس کے اثرات نے آنے والے دور کے کئی فتنوں کی بنیاد رکھی، جن میں کربلا کا واقعہ بھی شامل ہے۔ جنگ صفین کا شمار ان فتنوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی امت کو خبردار کیا تھا۔ دونوں فریق اپنے اپنے موقف میں مخلص تھے، لیکن سیاسی اور سماجی حالات نے امت کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ اسلامی تاریخ میں جنگ صفین سے یہ سبق ملتا ہے کہ اتحاد اور مشاورت امت کے لیے کتنے اہم ہے۔ اگرچہ دونوں فریق نے اپنے طور پر حق کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن اختلافات نے امت کو نقصان پہنچایا۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور سبق آموز واقعہ ہے۔ یہ جنگ نہ صرف امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، بلکہ اس نے اسلامی معاشرے میں اختلافات کے اثرات کو بھی واضح کیا۔ اس جنگ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنا اور امت کے اتحاد کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔